ڈینگی مچھر کے ڈنگ مزید تیز ہونے لگے۔ لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 107 مریض رپورٹ ہوئے۔ صوبے بھر میں 213 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی۔ شہر کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے 68 مریض زیر علاج ہیں۔ ڈینگی سے بچنے کے لیے شہری اپنے ماحول کو صاف اور خشک رکھیں۔ آلودگی کا باعث بننے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ دھواں چھوڑنے والی 3993 گاڑیاں مختلف تھانوں میں بند کر دی گئیں۔ 10,515 گاڑیوں کو چالان ٹکٹس جاری کیے گئے۔ سی ٹی او کا کہنا ہے کہ ریت، مٹی اور دھواں والی گاڑیاں ماحولیاتی آلودگی کا باعث بن رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا آئندہ ہفتے سے سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کا فیصلہ۔ نواز شریف سب سے پہلے مانسہرہ میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق نواز شریف کا دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین سے ملاقاتوں کا شیڈول بھی طے کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف 10 نومبر کے بعد ملک بھر میں دوروں کا آغاز کریں گے۔ ملک میں مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ ہمارا ملک اس وقت بہت نازک دور سے گزر رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو۔ پاکستانی عوام نے ہمیشہ مشکل حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ ملک میں حالیہ دہشت گردی کی لہر تشویشناک ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ ملک شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے بنا تھا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈائزڈ اشیاء کی سپلائی بدستور متاثر۔ چینی، دال، ماش، دال مسور، کالے چنے غائب۔ شہری سستی اشیاء کے حصول کے لیے خوار ہونے لگے۔ شہری کہتے ہیں کہ کبھی آٹا نہیں ملتا تو کبھی چینی نہیں ملتی۔ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو گئی ہے۔ برائلر بدستور غریب کی پہنچ سے باہر۔ مرغی کا گوشت 12 روپے سستا، فی کلو قیمت 458 روپے ہو گئی۔ فارمی انڈے 329 روپے فی درجن مقرر۔ مارکیٹ میں سبزیوں اور پھلوں کی منمانے داموں میں فروخت جاری۔ پیاز 130، ٹماٹر 220، لہسن 600، ادرک 700 روپے کلو تک فروخت ہونے لگے۔ ٹینڈے 180، میتھی 160، شلجم 130 روپے کلو میں دستیاب۔ کھجور 650، جاپانی پھل 250، امرود 200 روپے فی کلو میں دستیاب۔ عوامی رکشہ یونین کے زیر اہتمام فلسطینی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی۔ اسرائیلی وحشیانہ جنگی جنون کے خلاف ناصر باغ سے ریگل چوک تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ عوامی رکشہ یونین کے چیئرمین نے ریلی کی قیادت کی اور کہا کہ پاکستان کا بچہ بچہ فوج اور فلسطین کے ساتھ ہے۔ ریلی میں رکشہ ڈرائیوروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کی۔ ون ونڈو سینٹر کے لیے آپریشنل ریویو کمیٹی اور اسٹیئرنگ کمیٹی قائم کر دی گئی۔ ون ونڈو سینٹر میں اراضی انتقال، نقشہ پاس کروانے اور ماحولیات کے NOC کی سہولیات میسر ہوں گی۔ ون ونڈو سینٹر پر آپریشن 5 مراحل میں مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ون ونڈو آپریشن کے قیام سے متعلق اجلاس سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کے لیے ون روف ون سٹاپ سولوشن پر تجاویز کا جائزہ لیا گیا ہے۔ پیٹمیک اور پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن ون ونڈو آپریشن سینٹر میں سروسز فراہم کریں گے۔ LGA سٹی ہاؤسنگ اسکیم منصوبے میں بڑی پیش رفت سامنے آ گئی۔ LGA سٹی کا الاٹیز کو پلاٹوں کے قبضے دینے کا فیصلہ۔ کمشنر لاہور اور DGLTA محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس LGA سٹی اور LGA ایونیو 1 میں جاری ترقیاتی کاموں پر بریفنگ دی گئی۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں انتظامیہ کی مبینہ غفلت سامنے آ گئی۔ مینٹل ہسپتال میں زیر علاج 33 سالہ شخص نے خودکشی کر لی۔ نیاز احمد نے بیڈ کی چادر سے دروازے کے جنگلے سے باندھ کر پھندا لے لیا۔ منشیات کے عادی 33 سالہ نیاز کو 3 روز قبل ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ انتظامیہ کی جانب سے وارڈز میں کوئی حفاظتی انتظامات موجود نہیں تھے۔ لاہور نیوز کی خبر پر ایکشن۔ محکمہ صحت نے واقعے کی تحقیقات کے لیے 2 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ کمیٹی 3 دن میں اپنی تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرے گی۔
اوورسیز پاکستانی اپنے آبائی وطن سے بہت محبت کرتے ہیں، حکومت سرمایہ کاری کے تحفظ کی یقین دہانی کرائے۔ میئر آف لندن بورو حوصلوں افضال کیانی کی پریس کلب میں وفد کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو۔ اوورسیز پاکستانیوں کے پاکستان میں سب سے زیادہ مسائل پراپرٹی کے حوالے سے ہیں۔ اوورسیز کمیشن پاکستان کام کر رہے ہیں، امید ہے اس سے مسائل حل ہوں گے۔ غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز 7135 غیر قانونی افغان شہری وطن واپس روانہ ہوئے۔ مختلف اضلاع میں غیر قانونی افراد کے لیے عارضی ٹرانزٹ کیمپس قائم کر دیے گئے۔ 1 نومبر سے اب تک کل 1,82,000 سے زائد غیر قانونی افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی ہو چکی ہے۔ آئی جی پنجاب پولیس شہداء کے اہل خانہ کی ویلفیئر کے لیے سرگرم عمل۔ شہید ہیڈ کانسٹیبل مظہر اقبال کے اہل خانہ کو 1,35,00,000 روپے مالیت کا گھر دے دیا۔ مظہر اقبال نے رواں سال دہشت گردوں کے حملے میں جام شہادت نوش کیا تھا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ڈی پی او شیخو پورہ زاہد نواز اور ان کی ٹیم کی ملاقات، ضلعی پولیس کی کارکردگی بارے بریفنگ دی گئی۔ آئی جی پنجاب نے شیخو پورہ پولیس کی کارکردگی کو سراہا۔ رائے ونچ تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ رکعت امیز دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ تبلیغی اجتماع کے پہلے مرحلے میں 5 لاکھ افراد شریک ہوئے۔ رائے ونچ کو آنے والے تمام راستے کھول دیے گئے۔ شرکاء کے لیے رائے ونچ سے کراچی تک گرین لائن ٹرین خصوصی طور پر چلائی گئی۔ تبلیغی اجتماع کے دوسرے مرحلے کا آغاز 9 نومبر کو ہوگا۔ مظفر گڑھ کے نوجوان بنے سیف سٹی کے مہمان۔ نوجوانوں نے اپنا دن پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی میں گزارا۔ نوجوانوں کو آپریشنز اینڈ مانیٹرنگ سینٹر سے شہر بھر کے اہم مقامات کی مانیٹرنگ کا عمل دکھایا گیا۔ نوجوانوں کو پکار 15 ایمرجنسی ہیلپ لائن اور الیکٹرانک ڈیٹا انالیسس سینٹر کا بھی دورہ کروایا گیا۔ سرد موسم کی آمد کے ساتھ ہی لنڈا بازاروں میں رش، جوتوں، شرٹس اور جیکٹس کی مانگ بڑھنے لگی۔ بچے اور مرد خواتین کی بڑی تعداد لنڈا بازار میں خریداری کرنے میں مصروف۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عام آدمی کے لیے اب لنڈا بازار بھی سستا نہیں رہا۔ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کو 3 ماہ کی توسیع مل گئی۔ ذکا اشرف 5 فروری تک عہدے پر برقرار رہیں گے۔ نگران وزیر اعظم نے پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کی مدت میں 3 ماہ کی توسیع کی منظوری دے دی۔ قذافی اسٹیڈیم میں اسموگ کے خاتمے کے لیے سائیکل ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس کی قیادت کمشنر لاہور نے کی۔ ریلی میں بچوں نے بھی شرکت کی، جن کا کہنا ہے کہ گاڑیوں کے بجائے سائیکل کا استعمال اسموگ کے خاتمے کے لیے ضروری ہے۔ لاہوریوں کی کثیر تعداد نے جیلانی پارک میں لاہور فیسٹیول کا رخ کر لیا۔ لاہوریے خوابوں پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ خواتین نے سٹالز میں دلچسپی لی، لڑکیاں تصویریں بنانے میں مگن۔ اور نامور ہدایت کار نغمہ نگار شباب کیرانوی کی آج برسی۔ انہوں نے لاتعداد سپر ہٹ فلموں کی ہدایت کاری کی۔ بہترین پرفارمنس پر شباب کیرانوی کو 2 مرتبہ نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ نامور ہدایت کار نے 5 نومبر 1982 کو لاہور میں وفات پائی۔